کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ وہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے پلینڈ لاہور سے گنڈے لے جا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ پیشی میں بلانے پہ عدالتوں پہ حملہ کرنے والوں کی ضمانتیں منظور کر لی جاتی ہیں، مریم اورنگزیب نے کہا، اور عدالتی نظام پہ سوالیہ نشان لگا دیا۔ اور سبحان اللہ، کوئی مطلب میں کہتا ہوں کہ تھوڑی گریس ہوتی ہے۔ وہ جو انہی کے ایک لیڈر نے کہا تھا نا، وہ خواجہ آصف نے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ وہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے پلینڈ لاہور سے گنڈے لے جا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ تمہارے تو بندے بھی جن کو تم نے یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا، وہ 2-3 بندے بھی ہمیشہ کے لیے ان کے کیریئرز برباد ہو گئے، وہ نااہل ہو گئے۔ تو کس منہ سے یہ مریم اورنگزیب فرماتی ہیں کہ عدالتوں پہ حملہ کرنے والوں کی ضمانتیں منظور؟ وہ عدالتوں پہ حملہ کرنے کے تو موجدی آپ ہو۔ سپریم کورٹ پہ باقاعدہ یلغار پلینڈ، وہاں جا کے ان کو کھانے کھلائے گئے، یہ وہ خدمت خاطر ان کی گئی، یہاں سے جتھے گنڈوں کے بھیجے گئے، یہ سارا کچھ تو آپ نے خود کیا ہوا ہے۔ تو مریم کس منہ سے یہ بات؟ کنفیوژن نہ پھیلے، میں مریم اورنگزیب کا اپنے حوالہ دیا ہے، میں اسی کا تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ وہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے پلینڈ لاہور سے گنڈے لے جا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ تمہارے تو بندے بھی جن کو تم نے یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا، وہ 2-3 بندے بھی ہمیشہ کے لیے ان کے کیریئرز برباد ہو گئے، وہ نااہل ہو گئے۔ تو کس منہ سے یہ مریم اورنگزیب فرماتی ہیں کہ عدالتوں پہ حملہ کرنے والوں کی ضمانتیں منظور؟ وہ عدالتوں پہ حملہ کرنے کے تو موجدی آپ ہو۔ سپریم کورٹ پہ باقاعدہ یلغار پلینڈ، وہاں جا کے ان کو کھانے کھلائے گئے، یہ وہ خدمت خاطر ان کی گئی، یہاں سے جتھے گنڈوں کے بھیجے گئے، یہ سارا کچھ تو آپ نے خود کیا ہوا ہے۔ تو مریم کس منہ سے یہ بات؟ کنفیوژن نہ پھیلے، میں مریم اورنگزیب کا اپنے حوالہ دیا ہے، میں اسی کا تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور سے قیوم احمد ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی عدالتوں میں پیشیاں توشہ خانہ فوجداری کیس میں پہلے ناقابل ضمانت گرفتاری جاری ہونے کے بعد ضمانت منظور کر لی گئی، آپ عدالت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا نون لیگ کا بیانیہ درست ہے کہ عمران خان کو لاڈلوں کی طرح ریلیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل یہ ایک احمقانہ سی بات ہے، اس پہ درجنوں 20 کیسز ہیں، کیا اس کو لاڈلوں کی طرح ریلیٹ کیا ہے؟ لاڈلوں کو اس طرح حکومت سے نکالا جاتا ہے؟ یہ لاڈلا پن تھا کہ وہ جو اربوں خربوں کی منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، ان کو لا کے حکومت میں بٹھا دیا ہے، اور ان کے کیسز سارے تیزی سے بائنڈ اپ ہو رہے ہیں، جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ لاڈلے کون ہیں؟ لاڈلے تو وہ ہیں، تو عمران کا لاڈلا پن، لاڈلوں پہ حملے ہوتے ہیں، انہیں گولیاں لگتی ہیں، یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں۔ عمران تو بڑی دلیری سے فیس کر رہا ہے، اور مریم کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آئی ڈونٹ نو، یعنی کمال کی ایک ڈھٹائی کہہ لیں یا آپ جرت کہہ لیں، یا تقریر لکھ کے دینے والے جو ان کو بہت جاہل ہیں، ان کو خار کراتے ہیں خام خواہ، لوگوں کی نظروں میں گرانے والی بات ہے۔ یعنی وہ بی بی جلسہ عام میں کہہ رہی ہیں کہ فرنٹ سے جو لیڈ کرتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے فلانا، اور وہ جی وہ چوہا ہے اور دبک کے بیٹھا ہے۔ وہ بھائی وہ تو یہاں ہے، یا لاہور ہوتا ہے یا اسلام آباد ہوتا ہے۔ وہ کون ہے جو جدے بھاگ گیا تھا؟ وہ کون ہے جو لندن بیٹھا ہے؟ سگا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کے باوجود جرت نہیں ہے ملک میں قدم رکھنے کی۔ تو لاڈلے چھوڑیں آپ، 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ پوری اسٹیٹ کو چکر دے کے، پوری جوڈیشری کو چکر دے کے ایک بندہ نکل جاتا ہے، تو لاڈلا کون ہے؟ کبھی رونا آئے گا، کبھی ہنسی آئے گی، باقی بیٹی ہے جو مرضی کہتی رہے، لیکن یہ چھنگا منگا امام، وہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اس کا امام، پھر یہ بندہ جس نے کہا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس بات کا امام،
کبھی جدے بھاگ گیا، کبھی وہ کدھر کیا کہتے اس کو، لندن بھاگ گیا، مطلب یہ. لیکن بہرحال جیسا امام ہے ویسے ہی اس کے پیچھے اس کے کیا کہتے ہیں. بہرحال چھوڑیں، کبھی رونا آئے گا کبھی ہنسی آئے گی، باقی بیٹی ہے جو مرضی کہتی رہے. لیکن یہ چھنگا مانگا امام، وہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اس کا امام، پھر یہ بندہ جس نے کہا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس بات کا امام. کبھی جدے بھاگ گیا، کبھی وہ کدھر کیا کہتے اس کو، لندن بھاگ گیا، مطلب یہ. لیکن بہرحال جیسا امام ہے ویسے ہی اس کے پیچھے اس کے کیا کہتے ہیں. بہرحال چھوڑیں. راول پنڈی سے ہیں جی حضرت صدیق، وہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ حق میں آ جائے تو ٹھیک، خلاف آ جائے تو ادارہ تنقید کی زد میں آ جاتا ہے. آپ سیاستدانوں کے اس رویے پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں بہت بری رائے رکھتا ہوں، لیکن ہمارا کیریکٹر ہے کچھ اس طرح کا. ہم بنو امیہ سے لے کے بنو عباس تک اور آج تک ہم اکٹھے نہیں ہیں کسی بھی جگہ. ہمارے نہ اذانوں کا وقت ایک ہے، نہ عیدین پہ چاند، وہ اس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا، نماز کی ادائیگی پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا. پتہ نہیں کس بات پہ اتفاق ہے. ہم تو ایک گلی میں ایک نہیں ہیں. سو کیسز کے معاملے میں بھی وہی رویہ ہے جو آتا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی پارٹلی عدلیہ کا اپنا بھی ایک رول ہے. اب کیسی بات ہے، اس ملک کے اہم ترین ایک، بلکہ سب سے بڑے پولیٹیشین، بابا قوم محمد علی جناح کے بعد سب سے بڑے پولیٹیشین ذوالفقار علی بھٹو کو بالکل بے گناہ بے قصور معصوم آدمی کو سزائے موت دے دی گئی. اس پہ عمل درآمد بھی ہوا، اور اتنا بڑا کیس ہے، اس کو کوئی بندہ عدالت میں کوٹ نہیں کر سکتا، دھتکار دیا جاتا ہے. اتنا بڑا جھوٹ. پھر وہ جسٹس منیر صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، چیف جسٹس سے نظریہ ضرورت ہی ہے وہ. سو یہ فیکٹرز بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ پورے کا پورا عالم اسلام مجھے بتا دیں. یہ تو خلافت راشدہ کے دوران بدقسمتی ہماری کہ ہم لوگ تقسیم ہو گئے، اور پھر تقسیم کا یہ عمل اس کو سنو بالنگ ہوئی، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم. یہ جب باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، ہم زندہ، میں نے کہا تم لوگ تو بھائی، ہم لوگ تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں. فرقہ، طبقہ، فلانا، اللہ معاف کرے، اتنی لعنت، ذات، برادری، پتہ نہیں کیا کیا گند ہے. حالانکہ حکم کیا ہے؟ کمال ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. یہ ہمارے آقا کا حکم ہے.